امام زینی دہلان نے لکھا ہے کہ غامد کا تعلق یمن کے قبیلہ ازد سے تھا۔ یہ لوگ 10 سنہ ہجری کو بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں حاضر ہوئے اور مدینہ منورہ کے علاقے بقیع الغرقد میں اپنے خیمے لگائے۔ اس وقت وہاں زیادہ تر جھاڑیاں اور پودے تھے۔ پھر بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں حاضر ہوئے اور اپنے خیموں کی رکھوالی کے لیے ایک لڑکے کو پیچھے ٹھہرا دیا۔ غامدیوں نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دست مبارک پر اسلام قبول کیا۔ اس موقع پر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے لیے ایک دستاویز تحریر کرائی جس میں اسلام کے احکامات لکھوائے۔ پھر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان لوگوں سے پوچھا کہ یہ بتاؤ اپنے خیموں کے پاس کس کو چھوڑا ہے؟ تو انہوں نے عرض کی کہ جو ہم میں سب سے زیادہ کم عمر تھا اسے چھوڑ کر آئے ہیں۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ وہ کم سن غلام تمہارے سامان سے غافل ہو کر سو گیا تھا، یہاں تک کہ ایک چور آیا اور تم میں سے کسی ایک کا تھیلا لے کر بھاگ نکلا ہے۔ اس وفد کے ارکان میں سے ایک نے عرض کی کہ یا رسول اللہ، میرے علاوہ کسی اور کے پاس تھیلا تھا ہی نہیں، یعنی وہ میری ملکیت تھی۔ پھر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خوشخبری دیتے ہوئے فرمایا کہ فکر نہ کرو، اب وہ تھیلا پکڑ لیا گیا ہے اور اسے اس کی جگہ پر لوٹا دیا گیا ہے۔ ملاقات کے بعد وہ وفد وہاں سے اپنے سامان کے پاس آیا اور اپنے اس کمسن محافظ سے پوچھا تو اس نے کہا کہ میں نیند سے بیدار ہوا تو میں نے تھیلا غائب پایا۔ میں اس کی جستجو میں اٹھ کر کھڑا ہوا۔ میں نے راستے میں ایک شخص دیکھا جو مشکوک انداز میں بیٹھا ہوا تھا۔ وہ دراصل چور تھا اور مجھے دیکھ کر بھاگ نکلا۔ میں اس جگہ پہنچا جہاں وہ بیٹھا ہوا تھا تو وہاں زمین کھودنے کے آثار مجھے نظر آئے۔ چور نے اس جگہ تھیلا دفن کیا تھا۔ میں نے اسے باہر نکال لیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات عین سچی ہوتے دیکھ کر سارے وفد نے کہا کہ ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے سچے رسول ہیں۔ آپ نے جس طرح ہمیں فرمایا واقعی بالکل اسی طرح ہوا۔ وہ تمام کے تمام واپس بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے اور اس واقعے کی تصدیق کی۔ وہ کم سن غلام بھی حاضر خدمت ہوا اور دولت ایمان سے مالا مال ہو گیا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیا کہ غامدی نو مسلموں کو قرآن مجید کی تعلیم دی جائے۔ پھر کچھ روز بعد آپ نے اس وفد کو بھی انعامات سے نوازا اور وہ اپنے وطن واپس لوٹ گئے۔ ناظرین کرام، اسی عرصے میں قوم ازد کا ایک وفد حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوا اور یہ اپنے جد اعلیٰ کی طرف منسوب ہوا کرتے تھے جس کا نام ازد بن یارب بن قحطان تھا۔ ابو نعیم نے حضرت سوید بن حارث ازدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا ہے کہ میری قوم کے 7 افراد پر مشتمل ایک وفد بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں حاضر ہوا۔ جب وہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کی شکل و صورت اور لباس دیکھ کر متعجب ہوئے اور پوچھا کہ تم لوگ کون ہو؟ تو انہوں نے عرض کی کہ ہم مومن ہیں۔ یہ سن کر حضور مسکرا دیے، فرمایا ہر بات کی حقیقت ہوتی ہے، تمہاری اس بات کی حقیقت کیا ہے؟ تو کہتے ہیں کہ ہم نے عرض کی کہ 15 خصائل اس کی حقیقت ہے، ان میں سے 5 کا آپ کے قاصدوں نے ہمیں حکم دیا ہے کہ ہم ان پر ایمان لائیں، 5 خصلتوں کا آپ نے حکم فرمایا ہے کہ ہم ان پر عمل پیرا ہوں، اور 5 خصلتیں ایسی ہیں جو زمانہ جاہلیت سے ہم میں پائی جاتی ہیں اور ان پر ہم پہلے سے عمل پیرا ہیں۔ جب ان میں سے کوئی چیز ناپسند لگتی ہے تو ہم اسے ترک کر دیتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ وہ 5 خصلتیں کون سی ہیں جن کا حکم میرے قاصدوں نے تمہیں دیا ہے؟ تو ہم نے عرض کیا کہ انہوں نے یہ حکم دیا ہے کہ ہم اللہ پر، اس کے ملائکہ پر، اس کی کتابوں پر، اس کے رسل اعظام پر اور موت کے بعد جی اٹھنے پر ایمان لائیں۔
نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اچھا اب بتاؤ وہ 5 خصلتیں کون سی ہیں جو میں نے تمہیں سکھائی ہیں؟ ہم نے عرض کی کہ آپ نے حکم دیا ہے کہ ہم لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھیں، نماز قائم کریں، زکوٰۃ ادا کریں، رمضان المبارک کے روزے رکھیں اور استطاعت ہو تو بیت اللہ کا حج کریں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اور وہ 5 خصلتیں کون سی ہیں جن پر تم زمانہ جاہلیت سے ہی عمل پیرا ہو؟ تو وہ کہتے ہیں کہ ہم نے عرض کی کہ فراخی کے وقت شکر کریں، مصیبت کے وقت صبر کریں، قضا پر راضی ہوں، دشمن کے ساتھ نبرد آزما ہوتے وقت ثابت قدمی اور دشمن کی مصیبت پر ہنسنا نہیں ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی بات پسند کرتے ہوئے فرمایا کہ یہ لوگ حکماء اور علماء ہیں، قریب تھا کہ یہ اپنی عقل و دانائی کی وجہ سے انبیاء بن جاتے۔ پھر فرمایا میں تمہیں 5 مزید خصلتوں کا تذکرہ کرتا ہوں۔ وہ چیز جمع نہ کرو جسے تم کھا نہ سکو، ایسی عمارات تعمیر نہ کرو جن میں رہائش پذیر نہ ہو سکو، ایسی چیز میں مقابلہ نہ کرو جس سے کل تم نے دستبردار ہونا ہو، رب تعالیٰ سے ڈرو جس کی طرف تم نے لوٹ کر جانا ہے، جس کے حضور تم نے پیش ہونا ہے، اور اس چیز میں رغبت کرو جہاں تم نے جانا ہے اور ہمیشہ وہاں رہنا ہے۔ کچھ عرصے بعد اہل وفد واپس لوٹ گئے۔ سوید بن حارث ازدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ان ازدی قبائل نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نصیحتوں کو خوب یاد کر لیا تھا اور اللہ کی توفیق اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی برکت سے ان پر عمل پیرا بھی رہے۔